السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ انوار الحق کاکڑ سے کویت کے ڈپٹی وزیر اعظم اول کی ملاقات، 7 معاہدوں پر دستخط۔ دونوں رہنماؤں کا تعلقات کی رفتار پر انتہائی اطمینان کا اظہار۔ نگراں وزیر اعظم کوپ 28 میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ نواز شریف توشخانہ ریفرنس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ کوئی دستاویز موجود نہیں کہ نواز شریف نے کوئی بھی گاڑی مانگی ہو۔ عدالت نے توشخانہ ریفرنس کیس کی سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، کیس کی مزید سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے جیل ٹرائل سے منفی پیغام جاتا ہے۔ کراچی میں سول سوسائٹی کی جانب سے یوم یکجہتی فلسطین ریلی کا انعقاد، سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام کے دل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے خنکی میں اضافہ، فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا، کراچی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی کوپ 28 میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ سلطان بن عواد النعیمی نے نگراں وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی کوپ 28 میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ سلطان بن عواد النعیمی نے نگراں وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 1 اور 2 دسمبر کو عالمی ماحولیاتی ایکشن کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ قبل ازیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویتی ڈپٹی وزیر اعظم اول و وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد سے ملاقات کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور کویتی ڈپٹی وزیر اعظم اول و وزیر داخلہ شیخ طلال خالد نے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات کو باہمی اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کر کے مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے۔ معاہدے فوڈ سیکیورٹی، زراعت، ہائیڈل پاور، واٹر سپلائز اور کان کنی سمیت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے طے پائے۔ معدنی صنعت، ٹیکنالوجی زونز، کینگروز کے تحفظ، کان کنی، ثقافت، ماحولیات اور پائیدار ترقی سے متعلق 3 مفاہمتوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کی رفتار پر انتہائی اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک میں قریبی رابطے اور تعلقات کو مزید مضبوط اور گہرا کرنے کے لیے تیز رفتار اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے کویت کے ساتھ ان معاہدوں کو ایک اور سنگ میل قرار دیا جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے پلیٹ فارم سے ملک کے لیے سامنے آ رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف توشخانہ ریفرنس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف توشخانہ ریفرنس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشخانہ ریفرنس کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی، جس میں نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح، ارشد تبریز، نیب پراسیکیوٹر عرفان بھولا اور سہیل عارف پیش ہوئے۔
دوران سماعت نواز شریف کے وکیل رانا عرفان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا کہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں، سوالات دے دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جواب جمع ہو گیا ہے، مزید کارروائی ہوگی، اس کے لیے تھوڑا وقت دیا جائے۔ وکیل صفائی نے عدالت میں کہا 2019 میں سوال نامہ تیار کیا، میاں صاحب علیل تھے، فراہم نہ کیا جا سکا۔ جو ریفرنس تیار کیا، جو گاڑی لکھی، اس کی واپسی کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی دستاویز موجود نہیں کہ نواز شریف نے کوئی بھی گاڑی مانگی ہو۔ عدالت نے نیب سے استفسار کیا کہ آپ اس پر کیا کریں گے، جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ابھی بیان دیکھیں گے اور پھر اس پر مزید کارروائی ہوگی۔ بعد ازاں عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری اور چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر کے وکیل شعیب شاہین کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت کی۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا ہمیں الیکشن کمیشن کی چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق آرڈر کی کاپی نہیں ملی۔ ممبر کمیشن نثار دورانی نے کہا کہ وزارت قانون نے رپورٹ دی ہے کہ حالات ایسے نہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے۔ کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ جیل میں سماعت کے لیے جا سکتے ہیں، جس پر وکیل کا کہنا تھا ہمیں جواب کے لیے رپورٹ کی کاپی چاہیے، اگر رپورٹ خفیہ نہیں تو فراہم کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں جواب دیں۔ ممبر کمیشن نثار دورانی نے کہا کہ رپورٹ کی کاپی آپ کو فراہم کر دیتے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، 1.5 سال گزر گیا، چارج فریم کرنا ہے، وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ چارج فریم کا ہے۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کا جیل ٹرائل سے منفی پیغام جاتا ہے۔ دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیر اسد عمر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ اسد عمر نے کہا کہ وکیل انور منصور بیمار ہیں، جس پر ممبر کمیشن نے اسد عمر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کبھی آپ نہیں آتے، کبھی وکیل نہیں آتا۔ اسد عمر نے کہا میں تو سب سے زیادہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوا ہوں، میں تو سیاست بھی چھوڑ چکا ہوں۔ ممبر کمیشن نے اسد عمر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیاست کریں۔ اسد عمر نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ لیکن سیاست چھوڑ دی ہے۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہمارا تو سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، اس کے باوجود پیش نہیں کیا جا رہا، ہمارے پروڈکشن آرڈر دیں، ہمارا کیس الگ کر دیں۔ ممبر کمیشن نے وکیل فیصل چودھری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آرڈر کرتے ہیں۔ بعد ازاں ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی نے کیس کی مزید سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں سول سوسائٹی کی جانب سے یوم یکجہتی فلسطین ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ ریلی کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سول سوسائٹی کی جانب سے یوم یکجہتی فلسطین ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے عالمی یوم یکجہتی فلسطین کے سلسلے میں دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی خصوصی طور پر فلسطین یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سول سوسائٹی کی جانب سے فلسطین یکجہتی کمیٹی کے تحت شاہراہ قائدین پر طارق روڈ چورنگی سے نمائش چورنگی تک فلسطین یکجہتی مارچ ہوا۔ فلسطین یکجہتی کمیٹی کے تحت سول سوسائٹی کے تحت شہر قائد میں حماس مجاہدین اور اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان نے کی۔ اس موقع پر اساتذہ، وکلاء، صحافی، تاجر، ڈاکٹرز، انجینئرز، سیاستدان، ٹریڈ یونینز کے نمائندوں سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک تھی۔ مسلم لیگ ن، MQM، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے وفود کے علاوہ ڈاکٹرز، وکلاء اور تاجر تنظیموں کے نمائندے بھی ریلی میں شریک تھے اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ریلی میں شریک افراد نے فلسطین کے جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ فلسطین میں مکمل سیز فائر ہونا چاہیے، بین الاقوامی طاقتیں اسرائیل کی سرپرستی نہ کریں۔ پوری دنیا یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 2 اسٹیٹ فلسطین اینڈ اسرائیل 2 الگ اسٹیٹ بن جائے، اور یہ مسئلہ جو 1947 سے چل رہا ہے یہ تاکہ کنفلکٹ ختم ہو جائے۔ مارچ کے شرکا کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام نے آج پوری دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ کراچی کے عوام کے دل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو آج کراچی کے عوام نے ثابت
कर दिया है कि वो भी जुल्म के खिलाफ उतने बड़े जलसे और जुलूस निकाल सकते हैं जितने दुनिया भर में निकाले जा रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह। तो आज कराची के लोग भी उसी सब में शामिल हो गए हैं जो फलस्तीनियों के लिए उनका हक मांग रहे हैं, जो वहाँ नस्ल कुशी के खिलाफ हैं। बच्चों को जैसे मारा जा रहा है, उससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया। बारिश की वजह से लाहौर पर छाई स्मोक में भी कमी हुई है। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 192 रिकॉर्ड की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अली सुबह होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उधर कसूर शहर और गिरदोनवाह में आसमान पर काली घटाएं छा गईं। सर्द हवा के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दूसरी जानिब वादी नीलम के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समेत ज़ेरी इलाकों में शदीद बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सयाहती मकामात रत्ती गली, अड़ंग कील, ताउबट, लवात बाला में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान है। उधर बलूचिस्तान में भी बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। कई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मुआशी हब कराची का फिजाई मयार आज इंतहाई खतरनाक दर्जे तक मुज़र सेहत है। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।